اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مفروضوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا وہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو خود بھی نہ اٹھا سکیں، اس طرح کی بحثوں پہ آپ نے اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ایک ضمنی پہلو، ضمنی اشکال سامنے آیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ تفصیلی بات کریں۔ وہ یہ کہ خود جب آپ سے خدا کے وجود پر اور اس کے وجود کے اس بات کے دلائل پر بات کی جاتی ہے، مختلف ایتھیزم، اگنوسٹزم کے استدلالات سامنے رکھے جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ بھی بہت منطقی انداز میں ان کا رد کرتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، اور سامنے والا جو ہے وہ اس سے مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ علمی عقلی دلائل تو آپ بھی اپنی گفتگو میں دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک عام طور پہ تاثر یہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس سوال میں اس کو بھی شامل کیجئے گا، لوگ یہ کہتے ہیں بھئی غامدی صاحب کی گفتگو تو بڑی ریشنل، بڑی لاجیکل، بڑی انلائٹنڈ، بڑی عقلی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ پورا جو آپ کا پیراڈائم ہے یہ بھی تو علمی عقلی منطقی دلائل کے ذریعے یہ جدید اشکالات اور شبہات کا جواب دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر وہ آپ کی بات کہاں ہے، قرآن کا فطری سادہ استدلال؟ قرآن مجید کے فطری سادہ استدلال کو آپ عقلی نہیں سمجھتے؟ جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی باتیں جو ایک خاص فلسفیانہ یا منطقی پس منظر سے پیدا ہوتی ہیں اور لوگ دین کا مزے کا اڑانے کے لیے اس طرح کے سوالات کی صورت میں ان کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صاف بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا مخاطب وہ ذوق نہیں رکھتا جو اس طرح کی بڑی چیزوں کو سمجھنے یا ان کے اندر اترنے یا ان کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنے کے لیے ہونا چاہیے، تو اس میں اعراض کا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ استدلال تو کیا جائے گا، قرآن مجید خود سراسر استدلال ہے، لیکن کس طرح کا استدلال؟ میں نے اس استدلال ہی کی وضاحت کی تھی، تو یہ استدلال تو میں نے بارہا پیش بھی کیا ہے۔ اس استدلال کی وضاحت میں نے اپنے قلم سے اپنی کتاب میزان میں کی ہے۔ آپ اگر میری کتاب میزان میں اللہ پر ایمان کا باب نکالیں تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وجود پر کیا استدلال کیا ہے، تو وہ استدلال ہے جس کو میں کہتا ہوں فطری استدلال، وہ استدلال جو عقل عام کے مقدمات پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب ہم توجہ دلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھو، اس کائنات کا مطالعہ کرو، اپنے وجود پر ایک نگاہ ڈالو، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ظہور جس طرح سے ہوا ہے اس کو سمجھو، تو یہ کیا استدلال ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو میں استدلال کے طریقے پر گفتگو کر رہا تھا، یعنی یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بے سوچے سمجھے دین کے مقدمات کو مان لیں، یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ہمیں مذہب میں یا مذہبی معاملات میں استدلال کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دائرہ علم میں آتی ہیں جن میں استدلال کے مقدمات بھی ان چیزوں سے اٹھائے جاتے ہیں جو ہمارے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں۔ چنانچہ استدلال کا یہ طریقہ بھی دین میں اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں دین میں ممنوع قرار دی گئی ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت کیوں ہوئی ہے، اس کا باعث کیا ہے، اس کے لیے تجرباتی یا مشاہداتی استدلال پیش کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے، یعنی اس دنیا سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تجربے میں نہیں لا سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ذات خداوندی کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی یوں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھایا جا سکتا ہے یا آپ کو آسمان پر لے جایا جا سکتا ہے کہ مشاہدہ کر لیجئے، تو یہاں استنباطی استدلال ہوگا۔ استنباطی استدلال قرآن نے ذات باری کے بارے میں کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں متکلمین نے اختیار کیا ہے یا منطقی ذہن رکھنے والے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس پر میں ظاہر ہے کوئی تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں کر رہا تھا، ایک سوال آپ نے کیا، اس کا میں نے اجمال سے جواب دیا۔ اصل میں قدیم فلسفے نے بعض مقدمات اور بعض مفروضات پیدا کر دیے تھے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جدید سائنس ان سب کو رد کر چکی ہے۔ اچھا، وہ اصل میں کس چیز پر مبنی تھے؟ نہ وہ تجربے پر مبنی تھے نہ مشاہدے پر مبنی تھے۔ مثلا افلاطون کے نظریہ امثالی کو دیکھ لیجئے، ارسطو نے اس کا انکار کر دیا اس کے فوراً بعد، اور یہ بتا دیا کہ یہاں ایک ذہنی عالم کو حقیقی عالم فرض کر لیا گیا ہے۔ پورے فلسفے کی مابعد طبیعیات پر
اگر ایک لفظ میں تبصرہ کیا ہے تو وہ یہی ہے، یعنی اس میں بعض ذہنی عالم یا ذہنی احوال ہیں کہ جن کو حقیقی سمجھ لیا گیا ہے اور ان کے درمیان ایسا منطقی ربط پیدا کر دیا گیا ہے جس طرح کا منطقی ربط بعض موقعوں کے اوپر ایک فکشن لکھنے والا پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ احوال بھی ذہن سے تخلیق کرتا ہے، وہ پلاٹ بھی ذہن میں بناتا ہے، وہ اس کے لیے کردار بھی ذہن کے اندر سے لاتا ہے اور پھر ان کے باہمی ربط کو اس طریقے سے قائم کر دیتا ہے کہ ہم ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایک افسانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ہم حقیقی کرداروں میں جی رہے ہیں۔ تو فلسفے کی بابعد طبیعت، جس کو بعد میں ہمارے ہاں ارباب تصوف نے بھی اختیار کر لیا، وہ اصلاً اسی طرح کے تخیلاتی استدلال پر مبنی تھی۔ تخیل کی ذرا وضاحت کیجیے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو نہ آپ کے تجربے میں آتی ہیں نہ مشاہدے میں آتی ہیں، ایک ذہنی دنیا آپ بنا لیتے ہیں، ساری شاعری اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تخیل میں بڑا حسن ہے لیکن شاعری کے لیے، حقائق کی دریافت کے لیے نہیں۔ تو یہ طریقہ جب اختیار کیا گیا تو اس میں اس طرح کے منطقی سوالات بھی پیدا کر لیے گئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی قدرت متعین کرنی ہے، اب اللہ کے علم کی تعین کرنی ہے، اب زمان و مکان سے ماورا ایک ہستی کو زمان و مکان سے متعلق یا غیر متعلق ثابت کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نے بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں ایاز قدر خود بشناس، قرآن مجید نے بڑی عمدہ تعلیم دی ہے۔ ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر جب لوگوں نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا ایک اجمالی جواب دے کے یہ کہا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی مذہب کا دعویٰ یہ نہیں ہے یا مذہب کی دعوت بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا تجربہ بن جائے گا، آپ آئیں ہمارے پاس تو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا یا کسی چیز کا مشاہدہ عالم بالا میں جا کر کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو لفظوں میں آپ کے سامنے تصویر بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور جب کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو آپ تمثیل کا انداز ہی کیسے اختیار کریں گے؟ اور تمثیل یا قیاس کے بغیر آپ کسی چیز کو جو تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی بیان کس طرح سے کریں گے؟ تو اس لیے قرآن مجید نے پھر یہ توجہ دلائی ہے کہ اصل میں انسان کو وہاں سے اٹھانا چاہیے جہاں سے وہ فطری طور پر اپنے پروردگار کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات، مخلوقات، ان مخلوقات میں حکمت کا وجود، ان میں قدرت کا ظہور، ان میں ربوبیت کا ظہور، ان میں رحمت کا ظہور۔ جس وقت انسان اس عالم کو دیکھتا ہے تو جتنا گہرا اترتا چلا جاتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ خالق ہے، خالق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کی دعوت اس کے سامنے آتی ہے، اور یہ کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی عقلی لحاظ سے جاننے کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اس میں انبیاء تعلیم دیتے ہیں، وہ آ کے تعارف کراتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ استدلال تو میں شب و روز کرتا ہوں اور بہت سے معاملات میں کرتا ہوں، لیکن استدلال کا طریقہ کیا؟ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے ایک زمانے تک لوگوں نے یہ بحث کی کہ آئیے وحی کو عقل سے ثابت کریں۔ یہ کیسے ہوگی؟ ایک تجربہ ہوتا ہے پیغمبر کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کسی بندے کا انتخاب کر کے رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے لیے ایک چیز بالکل مشاہدہ بن جاتی ہے، اس کے لیے بہت سی آیات مشاہدہ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو پیغمبر ہمیں دکھا دیتا ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم پیغمبر کی آواز سنتے ہیں، ہم پیغمبر کا کلام سنتے ہیں، ہم پیغمبر کی سیرت دیکھتے ہیں، ہم پیغمبر کی زبان سے جو دین کی ہدایت صادر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس سب کو دیکھنے کے بعد شخصیت، ذات، سیرت، کردار، علم جو اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنا غیر معمولی، اتنا محیر العقول ہوتا ہے کہ وہ مجبور کر دیتا ہے یہ ماننے کے لیے علم و عقل کی روشنی میں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ روح آواز پیغمبر معجزات، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پیش کرتا ہے، تو اس میں یہ بتاتا ہے کہ مجھ تک وحی آتی ہے، اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے،
ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی کوئی منطقی استدلال قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ سادہ حقیقت ہر آدمی کو سمجھائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا انتخاب کر لیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، تو اب جو اطلاع بھی اللہ تعالیٰ دیں وہ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں۔ اگر اس نے مجھے بنایا ہے اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات بنائی ہیں اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک مخلوق جن بھی بنا رکھی ہے، میں نے ایک مخلوق فرشتے بھی بنا رکھی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے فرشتوں کو یہ قوتیں دی گئی ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ جنات کو میں نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے، تو اس کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اگر یہاں استدلال کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ منطق کی بساط پر مجھے جن ثابت کرنے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ طریقے اختیار کیے گئے، اس میں پھر ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کیا ہوتا ہے کہ آپ مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے کچھ منطقی نوعیت کے اسی طرح کی چیزتان ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں بے معنی اور بے روح ہو کر تاریخ کی نظر ہو گئیں، اب کہیں آپ کو نظر نہیں آتی، ورنہ تو زندہ حقائق کے طور پر زیر بحث ہونی چاہیے تھی۔ زندہ حقیقت کے طور پر کیا چیز زیر بحث ہے؟ وہی قرآن کا فطری استدلال۔ وہ آپ کے باطن کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے، وہ آپ کو عہد الست کی داستان سناتا ہے، وہ اس کی یاد یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر اگرچہ محو کر دی گئی ہے لیکن اس کے آثار تم اپنے پورے وجود میں پاتے ہو، تو ان آثار میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو ساتھ لے جاتا ہے، مخلوقات پر آپ کی نگاہ اٹھا کے کہتا ہے دیکھو نو، اسی طریقے سے کائنات کو کہتا ہے کہ دیکھو۔ ایک ایک چیز آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو استنباطی استدلال یا عقلی استدلال کا بے مثال نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ استدلال نفسی بھی ہے، یہ استنباطی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی ذات سے جب دینونت کا ظہور ہوتا ہے تو ایک درجے میں حصی بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ استدلال ہے جس کی میں نے وضاحت بھی کی ہے، جس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کیا ہے۔ اس میں یا میری گفتگوؤں میں کس جگہ پر اس طرح کے معاملات کو میں نے متکلمین کے طریقے پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اظہار خیال کی۔ آخری چند سیکنڈ میں چاہتا ہوں ایک کمنٹ آپ سے اس ریلیٹڈ لے لوں۔ ہمارے ہاں کچھ جدید پڑھے لکھے مسلم تھنکرز، فلاسفرز نے بھی اسی منہج کو جب اپنایا تو بہت ساری قرآن مجید کے ایسے دعاوی جو منطق اور ان کی عقل کے مسلمات جس کو وہ سمجھتے تھے مطابق نظر نہیں آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، جیسے جن ہے، جنت جہنم کے حوالے ہم نے سر سید اور پرویز صاحب کے افکار پہ اس کی بھی کیا یہی وجہ بنی کہ وہ جو ایک ذہن لے کر گئے ہیں اس میں ایک چیز فٹ نہیں بیٹھی تو پھر انکار ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنے علم کے حدود کیسے جاننے ہیں، تمہیں کس درجے میں استنباطی استدلال کرنا ہے، کس جگہ تمہارے نفس کے اندر جو ہم نے ایک فطری نوعیت کا علم رکھا ہے اس کی دریافت کی طرف توجہ کرنی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جس کے بعد انبیاء تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے، اور ان میں سے ہر درجے کے لیے ایک عقلی استدلال موجود ہے، لیکن یہ عقلی استدلال آپ کو اس جگہ پہنچاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ مشاہدے اور تجربے کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقے کا مسئلہ ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ قرآن کا استدلال کا طریقہ۔ یہ طریقہ استاذ امام نے اپنی کتابوں میں اختیار کیا، حقیقت شرک میں، حقیقت توحید میں، یہ طریقہ تدبر قرآن میں اختیار کیا گیا۔ اس طریقے کی اور بہت سی مثالیں بھی اہل علم کے ہاں ملتی ہیں، میں نے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ شفا دیتا ہے دل کو، یہ انسانی فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام بن جاتا ہے، تو قرآن نے یہ سکھایا ہے، تو میں نے قرآن کے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس استدلال کو میں کیوں بیان نہیں کروں گا؟ میرا تو کہنا ہی یہ ہے کہ قرآن اپنے مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے شافی و کافی ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ